تیل کو کسی طرح ایسا صاف کر لیا کہ بدبو نہیں رہی تو مسجد میں جلانا بھی درست ہے۔ اصل یہ ہے کہ بدبو سے ملائکہ کو بہت اذیت ہوتی ہے اور انسانوں کو بھی، اس لیے بدبودار چیز مسجد میں لانا منع ہے۔ اگر مٹی کا تیل مسجد سے باہر رکھا جائے اس طرح کے بدبو مسجد میں نہ آئے تو درست ہے، اس کی روشنی کا مسجد میں آنا منع نہیں بلکہ بدبو کا آنا منع ہے۔ چاہے وضو کی جگہ رکھیں، چاہے بیرونی دروازے کی دیوار وغیرہ میں، جہاں مناسب سمجھے رکھ کر خارج مسجد جلا سکتے ہیں۔ باعذر مسجد میں لالٹین مٹی کے تیل کی جلانا جائز ہے عذر کی وجہ سے۔ جب آدمی کے آنے کی توقع نہ رہے تو چراغ بجھا دینا چاہیے۔ جو شخص مسجد کے لیے موم بتی وغیرہ دے اس سے دریافت کر لیا جائے کہ اگر مسجد کی ضرورت سے زائد ہو تو اس کو بیچ کر مسجد کی دیگر ضروریات میں صرف کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اگر وہ اجازت دے دے تو پھر کوئی اشکال نہیں، یعنی زائد موم بتی وقف کرنے والے کی اجازت سے بیچ کر مسجد کی دوسری ضرورت میں خرچ کر سکتے ہیں۔ مسجد میں ناپاک تیل کی روشنی کرنا مکروہ ہے۔ مسجد کا چراغ اپنے گھر میں لانا جائز ہے، البتہ اپنا چراغ مسجد میں لے جانا جائز ہے۔ جب تک عام متن لوگ نماز پڑھتے ہوں مسجد میں چراغ جلایا جائے، اور وضو خانہ و غسل خانہ وغیرہ نیز راستے میں بھی حسب ضرورت چراغ جلایا جا سکتا ہے۔ نماز کے بعد مسجد کا چراغ جلتا ہو تو اس کی روشنی میں پڑھنا پڑھانا تہائی رات تک جائز ہے، اس سے زیادہ مسجد کا چراغ پڑھنے پڑھانے کے لیے جلانا درست نہیں۔ مسجد کا فرش نماز و جماعت کے لیے بچھانا درست ہے۔ اگر فرش ہر وقت بچھا رہتا ہے اور پیر صاحب اور ان کے مریدین مجلس جما کر اس پر بیٹھتے ہیں تو حرج نہیں، لیکن اگر نماز کے بعد فرش کو لپیٹ دیا جاتا ہو پھر ایسے وقت میں مجلس جما کر بیٹھنے کے لیے مستقلاً مسجد کے فرش کو استعمال نہ کیا جائے۔ مسجد کا تیل فروخت کرنا، مسجد میں چراغ جلانے کے لیے تیل اور پنکھے و جھاڑو وغیرہ جو مسلمان دیتے ہیں اگر مسجد میں دینے والوں کی طرف سے اس کی فروخت کرنے کی اجازت ہے تو درست ہے۔ مسجد کا تیل وغیرہ امام کو استعمال کرنا، مسئلہ اگر مسجد میں دینے والا یہ کہہ کر کہ امام کو دیتے ہیں کہ یہ اشیاء ہم نے آپ کو دی ہیں، آپ اپنے گھر میں لے جا کر استعمال کر لیں تو امام کو استعمال کرنا درست ہے۔ اور دینے والے کے علاوہ اگر دوسرے مقتدی اجازت دیتے ہیں تو ان کی اجازت غیر معتبر ہے۔ اگر دینے والے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کی اشیاء میں امام کو شرعاً اس کا حق حاصل ہوتا ہے تو ان کا یہ خیال غلط ہے۔ مسجد کا تیل یا ڈھیلا اپنے گھر لے جانا، بعض آدمی مسجد کے چراغ میں سے اپنے ہاتھ پیروں میں تیل لگاتے ہیں اور بعض مسجد کے اندر کے ڈھیلے لے جا کر اپنے گھر پر رکھ لیتے ہیں، وہیں پر استنجا میں استعمال کرتے ہیں، ان دونوں باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کا سامان فروخت کرنا، اگر مسجد میں بالٹی فرش وغیرہ زائد ہوں تو ان کو بیچ کر اخراجات میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: جو چیزیں مسجد کی ضرورت کے لیے مسجد کے پیسے سے خریدی گئی ہیں ان کو مسجد کی ضرورت کے لیے فروخت کر کے مسجد ہی کے کام میں صرف کرنا درست ہے، اور جو چیزیں کسی نے مسجد میں دی ہیں ان کو دینے والے کی اجازت سے بیچ کر کے مسجد کے کام میں لگانا درست ہے۔ مسجد کا جو سامان وقف ہے اس کی بیع فروخت کرنا یعنی ناجائز ہے، اور جو وقف نہیں بلکہ مسجد کے لیے وقتی ضرورت کے ماتحت کسی نے دیا ہے یا خریدا گیا ہے، ضرورت پوری ہونے پر اس کی بیع جائز ہے۔ جو مسجد ویران ہو چکی ہے اس کے سامان کو کسی قریب کی آباد مسجد میں صرف کر دیا جائے اور مسجد کی جگہ کو محفوظ کر دیا جائے تاکہ بے حرمتی نہ ہو۔ اگر وہ باقاعدہ شرعی مسجد ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہے، اس کی زمین کو فروخت کرنا یا عارض پر دینا ناجائز ہے۔ مسجد کا پرانا سامان خریدنا، سوال: ایک کچی مسجد کو گرا کر پکی بنانا چاہتے ہیں، جو سامان اس سے اترا ہے تو کیا وہ دوسری مسجد کے لیے فروخت کیا جائے یا ہر شخص خرید سکتا ہے؟ جواب: بہتر یہ ہے کہ بیعی نہیں وہی سامان مسجد میں لگایا جائے۔ اگر بیعی نہیں اس کو مسجد میں لگانا دشوار ہو تو اس کو اہل محلہ یا حاکم کی رائے سے فروخت کر کے اس کی قیمت سے اس کے مثل سامان خرید کر اس مسجد میں لگایا جائے۔ خریدار کی کوئی قید نہیں کہ وہ مسجد کے لیے خریدے، بلکہ اس کو ہر شخص خرید سکتا ہے، پھر وہ چاہے مسجد میں لگائے یا اپنے مکان وغیرہ میں۔ غیر آباد مسجد کا سامان مدرسہ یا مسافر خانے میں دینا، مسئلہ: جو مسجد غیر آباد ہو چکی ہے وہاں نماز پڑھنے کی کوئی صورت نہیں رہی تو اس جگہ کو محفوظ کر دیا جائے۔ مفتاح قول کے مطابق وہ ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، اس کا سامان دوسری مسجد میں منتقل کر دیا جائے۔ اگر وہاں کارآمد نہ ہو تو ارباب حل عقد کی رائے سے اس کو فروخت کر کے قیمت دوسری مسجد میں جو قریب ہے صرف کر دی جائے، لیکن مسجد کا سامان بلا قیمت مدرسہ یا مسافر خانے وغیرہ میں صرف کرنا درست نہیں، اگرچہ وہ مسجد کے قریب ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو